دیکھیں ہمارا بڑا واضح موقف ہے. شجاع صاحب پہلے دن ہی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو جانے دینا چاہیے. اور پھر عمران خان صاحب نے جب کمیٹی ساری بیٹھی تھی تو وہاں بھی مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی کہ آپ نہ رکیں. اور کیونکہ یہ ہم جتنے آپ کو مشورہ دے رہے ہیں نا کہ اپنی اپنی مرضی سے اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا خدا نخواستہ تو اس کا جو داغ ہے وہ آپ کے اوپر لگے گا. ساری زندگی آپ وہ داغ نہیں دھو سکیں گے. اس لیے مہربانی کریں ان کو جانے دیں. مجھے تو کوئی ریزن نظر نہیں آ رہی. ایک طرف حکومت نے کہا ہے کہ ہمیں انسانی ہمدردی ہے تو اس کے ساتھ انسانی ہمدردی کے ساتھ تو یہ پیسے کہاں سے آ گئے؟ پیسے سے ہمدردی تو نہیں لگنی چاہیے نا. یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے ہمیں پیسے سے ہمدردی ہے. اس کی ریزن جو مرضی بناتے رہے ان کے وزراء، ہمیں اسے کوئی کنسرن نہیں ہے. اور اگر یہ جو دھرنا کوئی 4 دن ڈلے ہوا ہے نا تو یہ پھر آخر میں عمران خان صاحب نے ان کے اوپر پابندی لگائی کہ آپ بولنا بند کر دیں تو پھر بہتری شروع ہوگی. تو مولانا کس یقین دہانی اور ضمانت کے اوپر جو ہیں وہ اسلام آباد سے گئے ہیں؟ اور اگر ان کو کوئی فیس سیونگ نہیں دی گئی تو کہیں یہ زیادہ بحران تو پیدا نہیں ہوگا ان کے پلان بی کے مولانا تحت؟ صاحب کسی حکومت کے وزیر سے یا کسی حکومت کے ڈائریکٹ نمائندے سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ ان کا انہوں نے پہلے دن ہی یہ جو استعفیٰ مانگا، جس کو ہم کہتے رہے ہیں جی کہ استعفیٰ نہ لیں، آپ جن سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں باقی چیزیں بھی تو انہی سے مانگنی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں. یہ جو میٹنگز تھیں الٹیمیٹلی اس کے اوپر کیونکہ ایک طرف عمران خان صاحب نے بھی مجھ پہ اعتماد کیا اور انہوں نے مذاکرات میں کہا کہ آپ مذاکرات کریں، اور ادھر سے بھی اعتماد تھا کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے مولانا صاحب کے ساتھ یہ تیسری جنریشن کا ہے. تو وہ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو ہم آگے بڑھائیں. جو پہلے ایکسپیرینس تھا شجاع صاحب کو تو اس میں ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ جو لال مسجد والا واقعہ ہوا اور اس میں شجاع صاحب نے بڑا افیکٹو رول پلے کیا، تو لیکن الٹیمیٹلی بعد میں انہیں دکھ ہوا کہ وہ آپریشن ہو گیا. اور بھگتی صاحب کا بھی ایشو اسی طرح تھا. ہمارے بہت تعلقات تھے ان کے، تو بھیجا گیا شجاع صاحب کو اور اس میں مشاہد صاحب مونس بھی گیا تھا اور بڑا کچھ طے ہو گیا ان کے ساتھ بھگتی صاحب کے ساتھ. لیکن جب یہ واپس آئے تو وہاں بھی آپریشن ہو گیا. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا، شجاع صاحب کو ہم نے یہ یاد دہانی کرائی کہ ہم نے بالکل نہیں جانا. تو پھر عمران خان صاحب نے ہمیں خود ڈالا ہے کمیٹی میں کہ ہم ایسے کیوں شروع کر دیں بغیر وجہ کے، بغیر اتھارٹی کے. تو ایسی صورتحال میں آپ کو اپنا اتحاد پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ بالکل ہمارا تو اتحاد ان کے ساتھ ہے اور ہم نے ان کو ہمیشہ کہا ہے ہمیں کوئی وزارتیں بھی نہیں چاہیے، اور ہم جتنی دیر اسمبلیوں کی میعاد ہے، جتنی دیر آپ پرائم منسٹر ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن بات صحیح کریں گے. مانے نہ مانے یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہم تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں چیف منسٹر کو، وہ انہوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے. ہمارے تو 10 سے 11 لوگ ہیں، ہمارا بنتے نہیں ہے کہ ہم ان کو کچھ کہیں. اور بزدار صاحب کے ہم ہیلپ کر رہے ہیں، اپنے تجربے کی بنیاد پہ بزدار صاحب کی ہیلپ کر رہے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہوں. عمران خان کے نقصان میں ہم راضی نہیں ہیں اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو چلنا چاہیے. اور ملک کی معیشت اتنی خراب ہے، وہ آہستہ آہستہ اب کوئی اللہ کا شکر ہے تھوڑی تھوڑی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. تو اس میں جو سب سے مین جو فیکٹر ہے وہ ہے امن، سکون، اور جتنے پرابلم اس طرح کے ہیں باٹل نیکس وہ ان کو دور کرتے چلے جائیں تاکہ فوکس کریں ان چیزوں پہ.